سیدنا حسین کے اس موقف کو جاننا چاہتے ہیں سنی شیعہ سے اوپر اٹھ کر، تو جہاں سے آپ آغاز فرمانا چاہیں ہمارے لیے معلوماتی. ہم تاریخ کی بات کریں گے، اس میں شیعہ سنی کوئی نہیں ہے، اور ہم کوئی مناظرہ بھی نہیں کرتے. بالکل. اور حسین سب کا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو کہے کہ میں یزید کی طرف. جی اگرچہ نواسب کا جی بہت چاہتا ہے یہ کہنے کا، لیکن وہ بھی نہیں کہہ پاتے. جی ہوتے وہ یزید کی طرف ہی ایسے ہی، نواسب حسین کی طرف نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے. جی تو یہ بات اس سے پرانی ہے. اس بات کو کچھ لوگ ثقیفہ سے شروع کرتے ہیں. صحیح. میں یوم صحیفہ سے شروع کروں گا. سبحان اللہ. صحیح. ایک صحیفہ لکھا گیا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور اقتدار کو ان کے حساب سے جو یہ پلان بنا رہے تھے، ایک اقتدار تھا. جی اقتدار کو محمد و اہل بیت محمد سے چھینا جائے. اچھا. صحیح. یہ ثقیفہ سے 3 سال پہلے کی بات ہے. بات اس صحیفے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر صحیفہ لکھا گیا ہے. وہ عہد و پیمان ہوا اور اس کو لکھا گیا، اس کی پلاننگ ہوئی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں بات کربلا تک پہنچی ہے. اچھا. صحیح. صحیح. اچھا، اس میں آگا اگر ہم مزید آگے چلیں کہ پلاننگ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یوم الصحیفہ کا آپ نے اصطلاح استعمال کی، تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پھر سیدنا حسین ابن علی تک آ کر یہ بات رکی. یہ بغاوت تھی. صحیح. کہ ان کے ہاں رسالت تو نہیں ہے، جو باغی ہیں وہ رسالت کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، وہ حکومت کے طور پہ دیکھ رہے کہ ایک اس خاندان میں حکومت ہے. جی حکومت کو اس خاندان سے لینا ہے. صحیح. تو یہ پھر عمل شروع ہوا، اور کہا ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی کہا تاریخ میں موجود ہے. صحیح. کہ رسالت جو مانتے تھے، یا دیکھیں ہو سکتا ہے ابھی آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اصطلاحات آپ ہماری استعمال کریں کہ چلے سامنے یہ بیٹھا ہے تو اسے حضرت نہ کہیں، اسے فلان کہہ دیں، جو ان کے اپنے اصطلاح. تو وہ ان لوگوں نے جو کہ یقیناً یا منافقین تھے یا مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ حکومت بنی ہاشم میں رہے. صحیح. بعض نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رسالت بھی بنی ہاشم اور امامت بھی بنی ہاشم، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. صحیح. جس کے نتیجے میں ایک پلان تیار ہوا، اور ایک جامع پلان، اور پھر اس پر عمل درآمد ہوا، اور اس کا نتیجہ پھر کربلا کے نتیجے میں نکلا. صحیح. اچھا آغا، آپ نے شروع سے بات کی ہے تو اس پر کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں جو ہیں تو مولائی، لیکن اب ان کی مجبوری کہیں یا ان کا جو مبلغ علم ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ابتداءً جو 3 خلافتیں ہیں اس سے اعلان برات کریں، تو وہ بات کو سنبھالنے کے لیے کچھ تعویلات بھی کرتے ہیں. تو اس پر اگر ہم غیر جانبدار ہو کر غور کریں کہ آپ نے اس کی وضاحت اس سے پہلے بھی کی ہے کہ مولا کائنات کا خاموش رہنا یا مولا کائنات کا کسی حکومت کے خلاف احتجاج نہ کرنا، اس سے مولا کی رضامندی ثابت نہیں ہوتی. اگر ہم آگے چلیں کہ سیدنا حسن ابن علی کی صلح کے بعد 20 سال دور آیا ہے بنو امیہ کا، تو کیا وہاں پر بھی آپ کا جواب یہی ہے کہ اس سے سیدنا حسین کی رضامندی ثابت نہیں ہوتی، وہ جبراً ایک حکومت ہے، استبدادی حکومت ہے، یا سیدنا حسین کو بھی یہاں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ خاموش رہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ صلح امام حسن کیا ہے. جی آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا، تھوڑا سا ہم بولیں گے. بالکل. کیونکہ آج بھی موضوع کربلا ہے. جی بالکل. اس لیے پھر بھی مختصر بولیں گے، اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بولیں گے. ہم نے کہا تھا کہ اسلام کو کربلا تک صلح امام حسن نے پہنچایا ہے. بالکل. اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو اسلام وہیں ختم ہو چکا ہوتا. کربلا تک اسلام پہنچتا ہی نہیں کہ حسین کربلا میں اسلام کو بچاتے. اس پہ سب کا اتفاق ہے. صحیح. امام حسین نے اسلام بچایا ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے.
لیکن یہ بات سب کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسن نے اس سے پہلے اسلام بچایا ہے. واہ. اچھا فرق یہ ہے جو آپ اگر کسی نے گزشتہ ہماری نشست کو دیکھا ہو, وہاں بھی آپ نے نواسب کی جانب سے کہا تھا کہ علی کی حکومت ناکام حکومت تھی. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے معیارات مختلف ہیں. صحیح. آپ کے معیار اور ہے, میرے معیار اور ہے. جی جی. تو ان کے معیار پہ علی کی حکومت ناکام ہے, ان کے معیار پہ علی کی حکومت کامیاب. جی جی. اہل بیت رسول کا کام دین رسول خدا کو بچانا تھا, اپنے اقتدار کو بچانا نہیں تھا, اپنے لیے اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا. بالکل. اسی لیے جب بھی جہاں بھی دشمن رسول خدا نے استدلال کیا کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا, تو اہل بیت نے اذان سے استناد کر کے کہا ہے کہ یہ اذان میں نام کس کا لیا جا رہا ہے, یہ ہمارا غلبہ ہے. صحیح. وہ حالت قید میں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ غلبہ ہمارا ہے, اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا نام تم بھی لینے پہ مجبور ہو. صحیح. آج بھی اذان محمد رسول اللہ کی ہی ہو رہی. بالکل. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو صلح امام حسن اسلام کو بچانے کے لیے تھا, کسی کے حق میں نہیں تھا. اچھا اچھا. صحیح. کسی کو تسلیم حتیٰ جبرن بھی نہیں ہے, اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ امام اپنی جان بچانا یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. جی بالکل. کربلا میں اپنا پورا کنبل اٹھا دیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر جان بچانی ہوتی تو امام حسین بھی اپنی جان بچاتے نہیں, امام نے اسلام بچانا ہے. اسلام اگر بچتا ہے صلح سے تو صلح سے, اگر بچتا ہے جنگ سے تو جنگ سے. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ ہاں صحیح. بالکل. یہ جو اس صلح کے نتیجے میں مد مقابل کو بہت محترم جانتے ہیں اور اسے بہت مقام دیتے ہیں, تو ان کی نظر میں مشرکین بھی بہت اہم ہیں. یہ تو امام حسن ہے نا, وہ تو رسول خدا ہیں جو صلح کر رہے ہیں. واہ واہ. بالکل ایسے ہی ہے. اگر امام حسن کے صلح سے اتنا مقام مل جاتا ہے مقابل کو, جی جی, تو رسول خدا کے صلح سے مشرکین کو کیا مقام ملے گا؟ ایسے ہی ہے. صحیح. تو یہ سب باطل ہے, ساری باتیں یہ سرے سے وہ ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں انہیں دھوکہ دینے والی بات. ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی جزیرۃ العرب کی. جی جی. اور اسلامی ریاست کی. اسلامی ریاست کے خلاف اس وقت کی دو سپر پاورز, روم اور ایران. جی جی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نئی تحریک شروع ہو, وہ ترقی کر رہی ہو, وہ سپر پاور کے لیے خطرہ بھی بن رہی ہو, اور سپر پاور بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیرف لگائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے کام کیے جا رہے ہیں, جبکہ وہ ابھی بہت حد تک ان سے بہتر ہو چکا ہے, ٹیکنالوجی میں بھی, طاقت میں بھی, اکنامکس میں بھی امریکہ سے آگے جا چکا ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو ایران سے گیس نہیں ملنے دی جاتی, آپ کے لوگوں کو خوشحال نہیں ہونے دیا جاتا, آپ کو سی پیک سے استفادہ کرنے نہیں دیا جاتا, وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہے. آپ کو آئی ایم ایف اور ان میں اسیر کر کے آپ کی ساری آمدنی لوٹ کے لے جاتے ہیں. یہ سب سپر پاور دور بیٹھا ہوا وہ فارغ نہیں بیٹھتا. یہ تو جزیرۃ العرب کے دونوں طرف سپر پاورز تھے. ایسے ہی یہ سازشیں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ یقیناً سازشیں کر رہے تھے. صحیح. یہ اس اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے لیے آئندہ ایک خطرہ تھا, اس خطرے کو اپنے سر سے ٹالنے کے لیے اور اپنا استعمار برقرار رکھنے کے لیے, اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے وہ اس نوپا ریاست کے خلاف انہوں نے بہت سی سازشیں کی. اور سازشوں میں پھر فہرست طولانی ہے, کچھ ہم ذکر کرتے بھی رہے ہیں, کچھ لوگوں کو پتا ہوگا. جو پہلی سازش روم نے کی ہے وہ اسلام کے خلاف مولویوں کو استعمال کیا ہے, مسجد کو استعمال کیا. صحیح. مسجد زرار بنائی. جی جی. رومن امپائر نے بنوائی, بیزنٹائن امپائر نے بنوائی, ان کے لوگ تھے, صحیح, منافقین تھے, ان کے ذریعے بنوائی تھی.
رسول خدا نے اس مسجد کو منہدم کر دیا. جی جی. آج کتنی مسجد زرار ہیں عالم اسلام میں, صحیح. لیکن کوئی منہدم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ سب کو تقدس حاصل ہے. صحیح ہے. بہت مسجد زرار ہے. صحیح. وہ مسجد زرار بیزنٹائن امپائر نے بنوائی. یہ مساجد زرار نہ جانے کس کس نے بنوائی ہے صحیح. اور کس کس کا ایجنڈا ان مساجد سے پورا ہو رہا ہے. پھر غزوہ تبوک, جو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ رسول خدا مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے رومنس آ رہے ہیں, اور طولانی ہے, میں اس میں نہیں جاتا ابھی تبوک میں, اور تبوک سے واپسی پر عقبہ تبوک میں قاتلانہ حملہ اور یہ جو ساری پلاننگ تھی, اس کے پیچھے بھی رومنس تھے. پھر جب امیر المومنین کی خلافت آتی ہے اور شام کا یہ حصہ, یہ بفر زون تھا رومنز اور اسلامی ریاست میں. شام کا یہ حصہ اس وقت یعنی اسلامی ریاست میں پہلی ٹریٹی جو سائن کرتا ہے کفار کے ساتھ, وہ شام ہے. صحیح. اور وہ مدد مانگتا ہے. مدد کیا مانگتا ہے؟ وہ اس کا اعلی کار ہو جاتا ہے کہ تم ہماری حمایت کرو اور ہم اسلامی ریاست کو حاصل کریں گے, تباہ کریں گے, جو بھی طے ہوا. جی جی. وہ جو اس وقت وہاں پہ ریاست تھی شام کی, وہ اسلامی ریاست نہیں تھی. صحیح. آپ نے بھی کہا ہے ہم تاریخ سنی شیعہ سے بالاتر ہو کے پڑھیں گے. آپ اگر تاریخ کو سنی شیعہ مسلمانوں سے ہٹ کے تاریخ پڑھیں تو اس زمانے کو وہ مسیحی ایرا کہتے ہیں. اچھا اچھا. تاریخ اسے مسیحی ایرا کہتے ہیں. اور جو اس زمانے کے آثار اگر آپ ابھی دیکھیں تو وہ سارا بھی مسیحی ہے. صحیح. یعنی ان کا وہ آرکیٹیکچر مسیحی ہے. آپ کو اس میں سلیبیں نظر آئیں گی. وہ جو حکومت تھی وہ بھی انہی کے ہاتھ میں تھی. سرجون جو کہ وزیر اعظم تھا اور جو ماسٹر مائنڈ تھا واقع کربلا کا بھی, جی جی, یہ سرجون وزیر اعظم تھا صحیح, اس ریاست میں, جو کہ بعد میں کربلا تک رہا صحیح, اور اس کی پلاننگ تھی. جہاں جس کی حکومت ہو اسی کی توتی بولتی, اسی کا سکہ رائج ہوتا ہے. جی جی. شام کے اس علاقے میں رومن سکہ چلتا تھا, اسلامی سکہ نہیں چلتا تھا. اچھا اچھا. صحیح. آج بھی اس وقت کے امیر صلیب پکڑے ہوئے, اس سکے میں صلیب کے ساتھ ان کی تصویر موجود ہے اور سکہ ابھی موجود ہے. صحیح. اس زمانے میں ہماری سرکاری زبان اردو ہے, انگلش ہے؟ اردو. سرکاری قومی زبان اردو ہے. جی جی. سرکاری زبان انگلش ہے. جی جی. ہم کیوں انگلش میں لکھتے ہیں؟ ہمیں انگلش زیادہ آتی ہے. پریشر ہے. غلام ہے. جی جی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ قوم کو ترجمہ نہ کرانا پڑے تو بھائی انگلش میں لکھو, ہم ڈائریکٹ ہم سمجھے. اصل تو یہ ہم سمجھے, تم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی. اس وقت کی دفتری زبان کیا تھی؟ رومن. اچھا اچھا. عرب علاقوں کی دفتری زبان رومن تھی. اچھا اچھا. صحیح. جو کتاب لکھتے تھے, املاک کا جو آرڈیننس جاری ہوتے تھے, جو سرکاری, وہ سب بھی رومنس میں جاری ہوتے. صحیح. عربوں کو تو لکھنا نہیں آتا تھا, وہ خود تھے. صحیح. یہ پھر تو لمبی کہانی. جی جی. کہ کتنا نفوذ تھا اس زمانے میں رومن امپائر کا. اب جب اسلامی ریاست میں انہیں ایک فتح حاصل ہوتی ہے, یعنی امیر المومنین کو شہید کر لیتے ہیں. جی جی. اور امیر المومنین کی شہادت کو خوارج پہ ڈالا گیا ہے, جو کہ خوارج پہ نہیں ہے. جی جی. ہے نا,
اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ ہماری تحقیق موجود بھی ہے کہ اس قتل کے پیچھے کون تھا. ہم نے اس کو سارا جائزہ لیا اور ساری کتابوں کی مدد سے اجمال عوام کے سامنے بھی پیش کیا ہے ویڈیو کی شکل. جب اسلامی ریاست کمزور ہو جائے اور اس میں خانہ جنگی ہو تو اس خانہ جنگی سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتا ہے. رومن امپائر نے اسی حالت میں حملہ کرنے کی تیاریاں کی تو میسج یہ دیا کہ میں متحد ہو جاؤں گا صحیح اسلامی ریاست سے اور وہاں صاحب ذوالفقار ہے ادھر حیدر ہے جی اگر تم مجھ پہ حملہ کرو گے تو میں ادھر مل جاؤں گا. صحیح تو یہ ادھر نہیں ملے ادھر مل گئے. اقتدار تھا. جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچتی ہے اور صلح امام حسن نے کیا کیا ہے, یہ خطرہ جو ایک سپر پاور ایک باقی ریاست کے ساتھ مل کے عالم اسلام کو فتح کرنا چاہتی تھی, اور اگر عالم اسلام فتح ہو جاتا ان کی پشت پناہی میں تو پھر عالم اسلام میں مسیحیت کا ہی دور دورہ ہونا, بالکل, کیونکہ ان کے ذریعے فتح ہوئی. ایسے ہی اس وقت امام حسن مجتبی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے اسلام بیمہ ہو گیا اور اس عظیم خطرے سے اسلام کو نجات ملی. صحیح. امام نے صلح فرمائی اور یہ ساری مملکت لینے کے لیے وفادار تھے. صحیح. اب وفاداریاں بدل گئی اور اب جنگ شروع ہو گئی اسی علاقے کی رومنس کے ساتھ. صحیح. یعنی اب میں مختصر بھی کہہ رہا ہوں اور اشاروں میں بھی کہہ رہا ہوں, زیادہ فی الحال نہیں کھول رہا کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں. جی جی. صلح امام حسن علیہ السلام نے اسلام کو بچایا, مسلمان ریاستوں کو بچایا اور ان تمام خطرات سے محفوظ کیا, اور وہ جو اسلامی ریاست پر حملہ آور تھی اس کو انگیج کر دیا دشمنان اسلام کے ساتھ, اس رومن امپائر کے ساتھ. اس طرح اسلامی مملکت محفوظ ہوئی. اصل مسئلہ امام کے لیے اسلام بچانا ہے, لوگوں کی حفاظت ہے, لوگوں کی ہدایت ہے. یہ کام انجام پایا. صحیح. یہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا. صحیح. نہ یہاں کوئی خوف ہے, نہ یہاں کوئی جان کی پرواہ ہے, نہ کوئی اور چیزیں جو عام طور پہ انسان اپنے کوتا فکری سے سمجھتا ہے, ان میں سے کچھ بھی نہیں. یہ صلح امام حسن علیہ السلام کا یہ اگر پس منظر سمجھ میں آ جائے تو اسی پر امام حسین علیہ السلام. صحیح صحیح. ماشاء اللہ. اس کو فرق نہیں کرتا ہے, دونوں سیدہ شباب اہل جنہ ہے. بے شک. یا تو رسول کی تکذیب کرنی پڑے گی یا یہ ماننا پڑے گا. اور سیدہ شباب اہل جنہ سے مراد یہ ہے کہ ان دو سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جس مرضی کو بشارت دیں اور اس کو جنتی بنائیں, جنت میں پہنچے گا تو ان کا غلام بنے گا. اس سے بڑا سٹیٹس تو نہیں ملے گا. جی جی. آپ بہت کسی کے لیے کر سکتے ہیں تو یہی کر سکتے ہیں, ان 5 کے لیے, ان 10 کے لیے, ان 15 کے لیے, ان 20 کے لیے, ان 1.5 لاکھ کے لیے بشارت ہے, جنت ہے, فلان ہے, عادل ہیں, جو مرضی کے ہیں. کیا ہوگا؟ صحیح. جنت پہنچیں گے تو حسین کے غلام بنیں گے. ایسے ہی. اس سے زیادہ نہیں. جب اگر وہاں سردار ہیں تو یہاں بھی سردار ہیں. سردار ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا. ہمارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہماری مصلحت میں, یعنی اسلام کی مصلحت میں, اگر انہوں نے اپنی سرداری چھوڑی تو اس سے ان کی سرداری ختم نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل. وہ سردار ہیں, اللہ نے بنائے, منصوص من اللہ سردار ہیں. رسول نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا نا جی جی کہ یہ دونوں جنت کے جوانان کے سردار ہیں اور جنت میں جوان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ بوڑھوں کے سردار کو کہاں جنت میں جگہ دیں گے؟ اس کو تو انٹری نہیں ملے گی. صحیح. جی جی. جنت میں جو سردار ہیں اور دونوں ایک ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. مثلا ہم اگر کپڑا نچوڑتے ہیں, آپ اس طرف ہوتے ہیں, میں اس طرف ہوتا ہوں,
ہدف ایک ہی ہے, کپڑا نہیں چھوڑنا ہے. آپ اس طرف گھمائیں گے تو میں اس طرف گھماؤں. جی جی, اگر ہم دونوں ایک طرف گھماتے رہیں گے تو کپڑا نہیں چھوڑ سکتے. جی جی. تو جو جس کو یہ پتہ نہیں ہے عمل کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, وہ کہیں گے دونوں مخالف ہیں, ایک ادھر موڑ رہا ہے ایک ادھر موڑ رہا ہے. صحیح صحیح, بالکل. آپ ادھر آ جائیں گے, اسی طرف موڑیں گے, میں ادھر جاؤں گا تو اسی طرف موڑوں گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسن نے کوئی الگ کام کیا ہو, امام حسین نے کوئی الگ کام کیا ہو, امام حسین نے اس زمانے میں الگ کام کیا ہو, اس زمانے میں الگ کام کیا ہو. نہیں, تمام ائمہ ہمارے اعتقاد ہے صحیح, وہ وہی کرتے تھے جو اس زمانے میں ان کا فرض منصبی ہوتا تھا, اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو امام جہاں بھی ہوگا, جیسا بھی ہوگا, وہ یہی کام کرے گا. صحیح. شاہ آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. بس ایک اشکال کا اگر آپ مختصر جواب دیتے پھر ہم آگے چلتے ہیں, کہ سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا حسین ابن علی کے مابین ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ حسن صلح پسند تھا, حسین جنگجو تھا. تو اس کو اگر آپ مختصر اس اشکال کا جواب دے دیں. تو اشکال نہیں ہے نا, یہ جہالت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے کہہ دیا. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا, دونوں ایک تھے. بالکل, رسول کی نگاہ میں دونوں ایک تھے. صحیح ہے نا, اسی لیے دونوں سید ہوئے ہیں نا. بے شک, بے شک. جوانان جنت کے جو سردار ہوئے ہیں کسی میرٹ پہ ہوئے ہیں, بالکل, رشتے داری پہ نہیں ہوئے. بالکل ایسے ہی. اس میرٹ میں دونوں بالکل برابر تھے, جبکہ امام حسن بڑے ہونے کے اعتبار سے ان کو کوئی اور فضیلت ملنی چاہیے تھی اگر دنیاوی اعتبار ہوتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, دونوں بالکل ایک تھے. یہ جہالتیں ہیں, یہ ناسمجھی ہے. اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ اس دور میں امام حسن کے دور میں بھی امام حسین بھی تھے, وہ بھی صلح پہ تھے. بالکل, وہ بھی صلح پہ. بالکل, ٹھیک ہے. واہ واہ. اچھا, اگر امام حسین کے زمانے میں زمانہ نہیں آتا, اگر امام حسن ہوں تو امام حسین کا زمانہ نہیں آتا امامت میں, فرض کر لیجئے آ گیا. ٹھیک ہے, تو امام حسن بھی کربلا میں اسی طرح لڑتے اور لڑے ہیں. قاسم کی شکل میں امام حسن خود لڑے ہیں کربلا میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بالکل, قاسم کو یہ تو نہیں کہا کہ تم صلح کرانا وہاں. کیا بات. ٹھیک ہے نا. یہ جہالتیں ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم امام حسن کی طرح, امام حسن نے صفین میں جنگ کی تھی, تم اگر امام حسن کی طرح ہو تو صفین میں علی کی طرف سے جنگ کرتے. سبحان اللہ. بالکل, یہ ہے نا. بالکل. اگر آپ یہ جواب دیں نا, میں تو امام حسن کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. امام حسن نے اس زمانے میں جنگ کی ہے, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں اگر سیرہ حسن پر نہیں چلو گے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگو گے. صحیح, بالنص رسول. اگر سید کے ساتھ نہیں ہو تو اپنے امام کے ساتھ اٹھا جاؤ گے. صحیح. تو اگر اپنے امام کے ساتھ اٹھنا ہے تو آپ کو وہیں پہنچنا ہے. اگر اس کے ساتھ اٹھنا ہے جو جنت کے جوانان کا سردار ہے تو جنت میں پہنچ. صحیح. اچھا آقا, جو 20 سالہ دور حکومت ہے بنو امیہ کا, اس میں امام حسن علیہ السلام تو چند ماہ بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جس بے دردی کے ساتھ فرزند رسول کو رخصت کیا گیا, ہماری آنکھیں بار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم اس پر, چونکہ حالات بھی ایسے نہیں اور لوگوں میں برداشت بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اتنا کھول سکیں, لیکن رسول کے بیٹے کا مقدمہ تو ایک مسلمان کو لڑنا چاہیے, تو زہر دینے پر یہ لوگ کیوں آمادہ ہوئے؟ اگر صلح ہی لوگ چاہتے تھے تو زہر دینے پہ کیوں آمادہ ہوئے؟ سیدنا حسن سے پھر مسئلہ کیا بن گیا لوگوں کو؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ حسن صلح کرے؟ ہم یوم صحیفہ اسے لے گئے. صحیح ہے. ان سب کا جواب یوم صحیفہ میں. جو رسول کو زہر دینے پہ تیار ہیں ان کی نگاہ میں آل رسول کیا ہے؟ صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے دشمن ہیں. صحیح. جو رسول پہ قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں, جو رسول کو زہر دے رہے ہیں. یہ تو پھر بات کوئی رہتی ہی نہیں ہے کہ یہ ان مسلمانوں نے کس طرح آل رسول کو, رسول کی اولاد کو. صحیح, بہت شکریہ. اچھا آقا, اسی 20 سالہ دور حکومت میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے, اہل شام کا دفاع کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان دو شہزادوں نے ان سے وظیفے بھی لیے اور وقت پر وظیفہ جاتا بھی تھا, اور صلح حسن کی اگر شرائط پر بات کی جائے تو اس شرط پر تو غیر معمولی عمل ہوا ہے کہ امیر شام نے وظیفہ نہیں روکا.
تو اس پر یہ اعتراض آئمہ پر کیا آتا ہے کہ پھر وظیفے کیوں لیتے رہے؟ میرا مال آپ نے غصب کیا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ ہے نا, جی جی, میرا مال آپ نے غصب کیا ہوا ہے. آپ الٹی مثال دے دیجیے. چلے ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. آپ کا مال میں نے غصب کیا. جی جی. اور اس غصب شدہ مال سے فرض کیجیے غصب شدہ مال ہے, یہ ایک چیز مجھے مل گئی, میں نے آپ کا مال لیا, اپنا مال نہیں مال لیا. صحیح, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا مال لیا, آپ کا تو تھا ہی نہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, آپ کون ہوتے ہیں جو کہیں چلے میں کون ہوتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں, میں کہوں میں نے آپ کو بخشا ہے, جی جی, میرا اس سے 10 گنا اور کھایا ہوا ہے تم نے. یہ بھی میں فرض تنزل کہہ رہا ہوں. جی, ٹھیک ہے نا, اگر ان کو مانا جائے تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور ہماری روایات میں ہے کہ جب یہ دیتے تھے تو وہاں ہی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے, لیتا کچھ بھی نہیں تھے. کیا بات, صحیح. ٹھیک ہے نا, ہاں, جس طرح ادھر سے نکلنا چاہیے نکلے, اور وہی فی المجلس بانٹتے تھے, یعنی کہ گھر لا کے بانٹے. صحیح, فی المجلس لوگوں کو دیتے تھے کہ لوگوں کا مال ہے, ادھر ہے, ادھر سے جتنا نکل جائے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ مان بھی لیا جائے, پھر بھی کوئی وہ فضیلت ثابت نہیں. صحیح صحیح. اچھا, ایک اور بات کہ سیدنا حسین ابن علی سے امیر شام نے کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ میرے بیٹے کی بیعت کرو, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے وہ تو وقت آیا نہیں تھا نا. ٹھیک ہے نا, اس کی جو مقدمات تھے وہ تو کیے گئے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, وہ تو پورے عالم اسلام میں جی جی ان مقدمات کو فراہم کیا گیا, اور اس کا ماسٹر مائنڈ وہی سربون ہے. اچھا اچھا, صحیح. وہ اگر پھر کبھی بیان کر سکیں تو یہ خود بھی مہرے تھے. صحیح, اصل کہانی اور جگہ سے چل رہی. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہے جو اصل کہانی کو چلا رہی ہے اور اصل نظام کو چلا رہی ہے, وہی سربون ہے. اور اس سے پہلے ایک بیعت جب لینے کا وقت آتا ہے تو زبردستی لی جاتی ہے. اس سے پہلے وہ جو ٹیکٹکس ہیں, پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور وہ اپنے کارندے بٹھانا اور اس ماحول کو فراہم کرنا اور اس پیغام کو پہنچانا, اور یہ پیغام انہوں نے پہنچایا تھا امت تک کہ اگر ہماری مرضی کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم کسی بھی گھر کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے, ہم حملہ کریں گے. اچھا اچھا, صحیح. ہم رسول کے گھر کے تقدس کا بھی خیال نہیں کریں گے, ہم زہرا مرضیہ کے تقدس کا بھی خیال نہیں کریں گے. صحیح. تو یہ پیغام تو پرانا دیا گیا تھا. صحیح. لیکن آغا ہماری سنی کتابوں میں بعض روایات ملتی ہیں کہ یزید کے تقرری سے 8 سال پہلے ہی امیر شام نے مدینہ کے اندر جبری بیعت کا نظام قائم کر لیا تھا, اور مروان بن حکم مدینہ میں آ کر اعلان بھی کر رہا ہے. بخاری میں غالباً روایت ہے کہ ہمارے بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر عمر کی طرح یزید کو خلیفہ بنائے. تو حضرت ابو بکر کے بیٹے نے وہاں پر کاؤنٹر کیا تھا کہ تو کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ہمارے والدین نے تو اپنے بیٹوں کو حکمران نہیں بنایا. تو اس طرح کی روایات سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جبر تو ہو رہا ہے, لیکن حسین ابن علی پر نہیں ہو رہا. نہیں, دیکھیے اس وقت بالفعل کسی سے بیعت نہیں لی جا رہی ہے. اچھا اچھا, اس وقت بھی یہ جبر کسی ایک کے اوپر نہیں ہو رہا تھا. صحیح ہے نا, یہ میں نے پہلے کہا نا, یہ کہ تیار کیا جا رہا, تیار کیا. صحیح صحیح. اس وقت بیعت نہیں لی گئی ہے, یہ اعلان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا اس سے بہت پہلے وہ بتایا گیا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. صحیح. کسی کو کوئی رعایت حاصل نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, اس کا اعلان ہوتا رہا ہے, اس کا اظہار ہوتا رہا ہے, اور وہ ظلم اور استبداد قائم رہا ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ بیعت کے لیے جبر, بیعت کے لیے جبر تو جب وقت آئے گا تب ہی ہوگا, اس سے پہلے تو نہیں ہوگا. صحیح صحیح, ٹھیک ہو گیا. صحیح. اچھا آغا, اس میں اگر ہم براہ راست اسی موضوع پر آ جائیں کہ یزید بن معاویہ جب اس نے اقتدار سنبھالا ہے, اور اس کے بارے میں تو واضح ملتا ہے کہ اس نے جبرن لوگ بھی بھیجے اور سیدنا حسین کے لوگ قتل کے در پہ بھی ہوئے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا کھولیں کہ کیا حالات ایسے ہوئے کہ آخر کار امام کو
حج کو عمرے میں بدلنا پڑا اور پھر اپنا تمام کنبہ لے کر وہ مدینہ چھوڑ کے، جو کہ اس پر بھی لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، اور میں ساتھ ایڈ بھی کروں کہ بہت سے لوگ امام کو روکتے بھی رہے، اور اہل بیت کے بعد افراد سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار کا بھی نام آتا ہے کہ لوگ روکتے بھی رہے. تو ایک تو سیدنا حسین کے نکلنے کو اگر آپ واضح کر دیں، اور جو لوگ روک رہے ہیں کیا یہ روایات ثابت ہیں؟ دیکھیے، جو تاریخ کی یہ روایت ہوتی ہیں ان کا ثبوت اور عدم ثبوت فرق کرتا ہے ان روایت سے جن سے آپ احکام کا استخراج کرتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ صحت اور سقم یا صحیح و حسن و موثق کی جو شرائط وہاں ہیں احکام کے لینے کے لیے، وہ تاریخ میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی اگر آپ تاریخ چاہیں تو آپ کو نہیں ملتی. یہ اس کو سمجھ کر آگے چلنا چاہیے نا. صحیح ہے. تاریخ میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ روکا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مدینہ سے کیوں نکلنے پہ مجبور ہوئے وہ بھی ہے. مکہ سے کیوں حج کو ترک کر کے آپ کو نکلنا پڑا؟ اس لیے کہ حرمت کعبہ کا حسین کو خیال تھا. اچھا. صحیح. کیونکہ قاتلین وہاں حاجیوں کے روپ میں آ گئے تھے. صحیح. ان کا تو کوئی دین نہیں ہے، کوئی تدین نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. جیسے فرمایا تھا کہ امام حسین نے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو احرار تو بنو، عرب تو بنو. عرب جو روایات ہیں ان کی تو پاسداری کرو. یہ تو وہ بھی نہیں تھا. عرب روایات میں بھی حرم میں قتل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. تو یہ اس جبر اور استبداد کو بیان کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حج کو تبدیل کرنا پڑا اور مکہ کو بھی چھوڑنا پڑا. صحیح. اچھا آغا، سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں یہ بات آج تک حل نہ ہو سکی، شاید آپ کے ہاں تو حل ہی ہو، چونکہ آپ کے ہاں تو امام منصوص من اللہ ہے، اور اہل سنت کے ہاں وہ اسی کشمکش کا شکار ہے کہ سیدنا حسین کو وہ کہاں کھڑا کرے، کہ وہ معاذ اللہ بہت سے لوگ تو ان کی طرف باغی ہونے کی بھی نسبت کرتے ہیں، الیاذ باللہ. سیدنا حسین ابن علی کوفہ حرمت کعبہ کی وجہ سے جا رہے تھے، تو گھر والوں کو ساتھ لے کر کیوں جانا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی شفٹ ہونا چاہ رہے تھے کہ پورا فیملی ساتھ لے کے گئے؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں حل نہیں ہوا، آپ کے یہاں حل ہے کیونکہ آپ کے یہاں منصوص من اللہ ہیں. ٹھیک ہے نا. حسین منصوص من اللہ سے بڑھ کر ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. منصوص من اللہ کا مطلب ہے یہ امام ہے. جی. ہر امام جنت کا سردار تو نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ تمام منصوص من اللہ اماموں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت موقع بیان کر رہا ہوں. جی. پھر کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب منصوص من اللہ امام ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ تمام اماموں کا سردار ہے. کیا بات ہے. صحیح. تو کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ صحیح بالکل. دوسرا، امام کو جب روکا گیا تو امام نے فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا. اللہ کی مشیت کہ میں شہید ہوں. تو یہی سوال اٹھایا. آپ اگر شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو اہل بیت کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جی. مخدرات عصمت کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. تو فرمایا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہو. اچھا صحیح. اب یہ مشیت الہی کیا ہے اسے سمجھنا پھر آسان نہیں ہے. بالکل. اگر سمجھ میں آتا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایک خود ایک مشیت الہی ایک الگ باب ہے اور اس کو سمجھانا پڑے گا. فی الحال یہ معلوم تھا کہ شہادت ہے. شہادت امام حسین علیہ السلام پر فریقین کے ہاں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی اور عزاداری بھی کی اور گریہ بھی کیا. بالکل ایسے ہی. امام علی علیہ السلام سے فینس کے واپسی پہ کربلا سے گزرتے ہوئے وہاں پر گریہ بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا یہاں پر شہید ہوگا. تو یہ کربلا اور یہ جو جائے شہادت ہے، مقتل ہے، یہ مشخص ہے، معلوم ہے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کربلا وہ بسنا چاہتے تھے اس لیے فیملی کو ساتھ لے کے آئے. کربلا شہید ہونا چاہتے تھے اس لیے فیملی کو ساتھ لے کے آئے. شہادت کے بعد جو مشن تھا، جو ہدف تھا،
اس کو پورا شریکت الحسین نے کرنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. میں ابھی اس حالت میں بھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ حسین کو باغی کہتے ہیں فلان کہتے ہیں, تو اگر اکیلے حسین شہید ہوتے تو پھر تو بہت بڑی اکثریت باغی کہتی. کیا صحیح صحیح. یہ شریکت الحسین ہے جس نے اسیر ہو کر سبحان اللہ یزید کو فاش کیا ہے. صحیح. تو وہ جو خدا کا پلان ہے, مشیت خدا جو میں کہہ رہا تھا, صحیح جو شاید اس وقت ادھر سمجھ میں نہ آیا, ادھر مکروا ومکر اللہ, جو خدا کی تدبیر ہے, جو گاڈس پلان ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوگا, اس کے ذریعے بنی امیہ کے چہرے سے نقاب پلٹا جائے گا, ان کی حقیقت آشکار کی جائے گی. یہ جو دین کے ولی امر بنے ہوئے ہیں, جی ہے نا, اور تشریع انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی, اور عام مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا, اور آئندہ شاید اور پتہ نہ چلے, تاریخ بھی انہیں کے ہاتھوں سے لکھی جانی. تو ایسا عمل ہو جائے, ایسا آشکار ہو جائے ان کے مظالم کہ پھر اسے کوئی ڈینائی نہ کر سکتا ہو, اور وہ ادھر ادھر پتلی گلی میں کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں, اور اپنے اس خب سے باطن کو اور بغض کو اظہار بھی نہ کر سکیں. یہ زینب کبریٰ کا کارنامہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. اچھا آغا, یہاں پر ہمارے ایک دوست بھی ہیں اور ماشاءاللہ کافی فعال بھی ہیں ناسبیت پھیلانے میں. نام نہ لیجیے گا, جی کام نہیں. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ مکہ سے کوفہ جائیں راستے میں کربلا نہیں آتی, مکہ سے شام جائیں تو راستے میں کربلا آتی ہے. تو سیدنا حسین تو کوفہ جا رہے تھے, یہ یو ٹرن جو لیا ہے مولا حسین نے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. آگے وہ جواب خود ہی دیتا ہے کہ کوفہ جانے والی بات ہی ایک کہانی ہے, حسین مکہ سے شام ہی جا رہے تھے یزید بن معاویہ سے بات کرنے کے لیے, راستے میں کچھ لوگوں نے حسین کو شہید کر دیے. ہاں, یہی میں عرض کر رہا ہوں, اگر زینب نہ ہوتی تو یہ کہانی بنتی. اللہ واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. زینب نے اس کہانی کو فاش کر دیا, ایسے ناصبیوں کے چہرے سے نقاب پلٹ دیے, اور پھر کیوں مخدرات عصمت کیوں؟ جی بالکل, یہ ہے نا. بالکل. اگلا سوال, شام بھی پہنچا یہ کاروان, شام پہنچنے پہ کیا ہوا؟ ہے نا, وہ شام جسے ذوالفقار حیدری فتح نہیں کر سکی, اسے زینب نے اپنی چادر سے فتح کر لیا. سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی, بالکل. اچھا, آپ نے سیدہ زینب عالیہ کا ذکر کیا, اگر ہم اسی طرف آئیں کہ کربلا کے اندر جو مصائب ہوئے, اور ہمارے ہاں ایام عزا کے موقع پر عزاداری کے عنوان سے ان مصائب کا بیان بھی کیا جاتا ہے. تو اب یہ نوجوان نسل کے لیے ہم اپنی اس گفتگو کو اگر کچھ دیر کے لیے اس کا رخ اس طرف بھی کر لیں, عزاداری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام میں صرف اس کو تشیع نے ہی اپنا وتیرہ بنایا ہے. اہل تسنن کے ہاں سیدنا حسین ابن علی کی عزاداری کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے ہاں نہیں ہے؟ اہل تسنن کے ہاں. کیونکہ وہ اہل سنت نہیں ہے, اس لیے یہ سنت عزاداری سنت رسول ہے. جی جی صحیح بات ہے. اگر وہ اہل سنت ہے تو ہونی اہل تسنن ہے, جی جی, تو یہ سنت رسول کو کیوں ترک کر؟ صحیح ہے. اچھا, اس میں میرے خیال سے جو گیپ ہے نا, وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ تشیع کے ہاں جو علاقائی رسومات ہیں عزاداری کو لے کر, وہ سنیوں میں نہیں پائی جاتی, تو شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ سنی عزاداری کو نہیں مانتے. تو آپ عزاداری کے حوالے سے اگر رہنمائی فرما دیں کہ اصلاً عزاداری کیا ہے, جو رسول خدا کی طرف بھی منسوب ہے, یا اللہ کی طرف سے بھی آپ کہہ لیں کہ اگر نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ملے گا, جو اصلاً عزاداری ہے, باقی علاقائی رسومات کوئی اصل چیز نہیں ہے. دیکھیے, عزاداری عبادت ہے, سنت رسول ہے. ٹھیک ہے نا. ماتم عزاداری کی ایک فارم ہے, ایک اس میں آپ جو رسم کہہ رہے ہیں, جو بھی آپ اس کو کہیں, اور جو ہے, تو عزاداری کو میں ماتم کو چھوڑ کر وہ بھی ایک خاص انداز میں ماتم, وإلا ایک اس انداز میں جس غم کے اظہار کے اور آنسو بہانے کے اور سبیلے لگانے کے اور جلوس عزا میں شرکت کے اور وہاں آ کر دعائیں مانگنے کے, ان کے توسل سے اپنی مرادیں پانے میں,
وہ حتیٰ غیر مسلمین بھی آتے رہے. جی جی. اب جب دہشت گردی آئی اور اس دہشت گردی کے بعد مثلا پاکستان میں جب اب جلوس نکلتا ہے تو اس کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. جی جی ایسے ہی. اس کو بالکل بند کر کے قناتے لگا کے انٹری پوائنٹ رکھ کے تاکہ جو خصوصی اس سے آنا چاہے تو آ سکے, باقی لوگ شریک نہ ہو سکیں. تو ان کو شرکت سے روکا گیا اور ان خطرات کی وجہ سے ابھی ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. ابھی جو دہشت گردی الحمدللہ ختم ہوئی ہے اور کم ہوئی ہے اور اس کے خطرات وہ ہوئے ہیں. ابھی ہمارے مجالس میں کثیر تعداد میں اہل سنت آتی ہے. صحیح. ہمارے جلوسوں میں کثیر تعداد میں اہل سنت ہوتی ہے اور یہ جو چیزیں تھی وہ واپس آ رہی ہیں. تو یہ تو پہلی تشریح ہو گئی کہ عزاداری خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے. تشیع کے ساتھ عزاداری سب کی ہے. اور ابھی جو 40 پہ لوگ چہلم پہ کربلا آتے ہیں اس میں بھی اہل سنت بہت تعداد میں آ رہے ہیں. ہاں اتنے نہیں آ رہے جتنا شیعہ آ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح جس طرح شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جی جی جو محب اہل بیت ہے اور ان کے پیچھے چلنے والا ہے, وہ اگر اس تعداد میں اس کیمیت میں اس کیفیت میں آ جائیں تو پھر تو شیعہ ہو جائے نا. پھر تو صحیح بات ہے. آپ سن نہیں نہ رہے. صحیح بات ہے. تو یہ کرتے ہیں. رہ گیا کہ اس میں رسومات آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. صحیح ہے نا. ساری صحیح ہیں, ساری غلط ہیں. کچھ صحیح ہیں, ٹھیک ہے, کچھ مباح ہیں, کچھ ہو سکتا ہے غلط ہو, ٹھیک ہے, کچھ آپ کی نظر میں غلط ہو, میری نظر میں صحیح ہو. میرے پاس دلیل ہو اس کے صحیح ہونے کی, آپ کے پاس دلیل نہ ہو اس کے صحیح ہونے. اس سے اصل ختم ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے, اصل ختم نہیں ہوتا, اصل اپنی جگہ پہ باقی رہتا. اور کوئی ایسا نہیں ہے, حتیٰ یعنی شیعہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو عزاداری میں سب کو یہ سارے جو رسومات کہیں یا اعمال کہیں یا سب کو یہ کرنا ہے. نہیں, کوئی بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی شیعہ بھی جو مجلس شروع ہوتی ہے اس کے شروع ہونے کا اپنا ایک پروٹوکول ہے, ٹھیک ہے نا. ان سب میں شرکت ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ صرف مجلس جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں, کچھ لوگ صرف جب مصائب ہو رہے ہیں اس وقت آتے ہیں, کچھ لوگ صرف جب نوحہ ہو رہا ہے اس وقت آتے ہیں, کچھ پہلے شرکت کر کے مرثیہ سن کے چلے جاتے ہیں, کچھ مجلس سن کے اٹھ جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کیونکہ ادھر آنے کا مطلب یہ سارے کام کرنا ہے اس لیے میں ان سب سے متفق نہیں ہوں اس لیے میں اس میں نہیں جاتا ہوں. نہیں, آپ سب سے متفق نہ ہو. صحیح ہے. آپ اگر محمد مصطفیٰ کے ہیں تو آپ عزادار ہیں. صحیح ہے, ماشاءاللہ. اگر آپ عزادار ہیں تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہیں کیونکہ عزاداری کا یہ پہلو میری نظر میں جائز نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے یا مستحسن نہیں ہے, تو آپ وہ پہلو نہ کیجیے. آپ کی نظر میں جو ہے مسلمان ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ عزادار. صحیح. اچھا آقا, جو عزاداری کے اعمال ہیں, آپ کے منبر سے کچھ ایسے خطیب عزاداری کے ان اعمال پر فرضیت کا حکم لگاتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی نص قطعی سے ثابت چیزیں ہیں, اور نہ کرنے والے پہ اعتراض بھی ہوتا ہے. ایون شیعہ خطیب شیعہ پہ اعتراض کر رہے ہوتا ہے کہ یہ سینہ کو بھی نہیں کرتا, یہ زنجیر زنی نہیں کرتا, یہ قمع زنی نہیں کرتا. تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی مکتب میں کوئی ایسے لوگ ہیں یا نہیں جو مکتب کو صحیح بیان نہیں کرتے؟ جی جی, ہر مکتب. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کے مکتب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے مکتب میں فلاں 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 بھی ہیں. جی جی بالکل ہیں, بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ مکتب کا موقف لیجیے. صحیح. تب مکتب کا موقف سب ایک جگہ ایک ہی ہے. بالکل, اس میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں عزادار ہونا ضروری ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد عزاداری کیسے ہونی ہے, جیسے آپ نے کہا ہر علاقے میں مختلف ہے. تو عزاداری ہر علاقے میں مختلف ہے. تو کوئی ایسا مکتب کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ سب کرنا ضروری ہے. اور ان میں سے بہت سی چیزیں جو سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہیں وہ عراق میں نہیں ہوتی ہے, ایران میں نہیں ہوتی, جو وہاں ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتی. یہ اپنے غم کا اظہار ہے. غم کا اظہار ہر شخص اپنے جو اس کے رسومات ہیں یا اس کے نفسیات ہیں یا اس کے کسٹمز ہیں اس کے مطابق کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ غم کا اظہار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس پہ نص قطعی ہے. یعنی عزاداری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پہ نص قطعی ہے. اسلوب عزا ان میں نص قطعی نہیں ہے. اس میں اگر کوئی بات کرتا ہے ایسی کہ یہ اس اسلوب کی پابندی ضروری ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا آگا, اگر ایک دوسرا رویہ بھی ہے کہ بعض شیعہ علماء
اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی جسارت ہے ان اعمال کو، جو آپ نے کہا نا مباحات ہیں، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی سختی میں اس کو بدعات کہہ جاتے ہیں. عزاداری کے اعمال جو میں نے گنوائے، سینہ کو بھی، یا زنجیر زنی، یا قمع زنی، یا آگ کا ماتم وغیرہ وغیرہ، تو کچھ اتنی سختی کرتے ہیں کہ اس کو بدعات کہہ جاتے ہیں. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی فعل آپ کو جانی نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو ایسا نقصان پہنچاتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے، معذور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ساری زندگی کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، یہ حرام ہے. یہ تمام فقہا کا ہے. صحیح ہے. اگر آپ کا کوئی عمل مکتب کو نقصان پہنچا، پہلے شخص کو تھا، صحیح ہے، ماشاء اللہ. اب کوئی عمل مکتب کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی تشخیص الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہو رہا، اس سے مکتب کو نقصان ہے یا فائدہ ہے، اس کی تشخیص کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. یہ وہ متفق علیہ وہ ہیں. اگر انسان کو نقصان ہو رہا ہے، اگر مکتب کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ مکتب کی ترویج کے لیے، مکتب کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. صحیح ہے. عزاداری در حقیقت اسی پیغام حسینی کا تسلسل ہے. صحیح ہے. وہی پیغام جو کربلا سے شام تک گیا تھا، شام سے ابھی قریہ قریہ، گلی گلی، شہر شہر جا رہا ہے، وہی پیغام ہے. اگر وہ پیغام نہیں ہے تو پھر کوئی عزاداری نہیں. بالکل. اگر حسین ابن علی کا ذکر نہیں ہے، اور حسین ابن علی کا ذکر توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، صحیح اسلام ہے، تو یہ اس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح. زمان اور مکان کے اعتبار سے بھی یہ مختلف ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا آغا، آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا، تو آپ مستورات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی کی عزاداری کے عنوان سے زینب عالیہ کی سیرت کو اگر دیکھیں تو ایک عام مستور اپنی عقیدت کا اظہار اس مستور سے اور سیدنا حسین سے اگر کرنا چاہے کہ مجھے بھی زینب کے اس مصائب میں دکھ ہے اور میں اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ علی کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ایک مستور سیدہ زینب کو کیسے دیکھے؟ میں اس سے پہلے مطلق عزادار کی بات کرتا ہوں، وہ مستور ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اور اس سے پھر یہ آسانی ہوگی مجھے مستورات تک آنے کے لیے. ہمارا بھی ایمان ہے اور اہل سنت کا بھی ایمان ہے. ہم اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس ایمان کا اظہار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. صحیح. کہ بغیر ولایت اہل بیت، تعبیرات کو تھوڑا بہت آپ آگے پیچھے کر لیں. جی جی. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں. صحیح ہے. علی کی ولایت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، وہ باقی تمام اعمال بھی ہیں. آخری جو ہے حدیث میں، صفا اور مروہ کے درمیان راہ خدا میں شہید ہو جائے. صحیح. نہ ریا کر رہا ہے، نہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کوئی گولی لگی ہے، نہ اتفاقی مرا، نہیں، راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. ولایت شرط قبولیت اعمال ہے. صحیح ہے نا. اب ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے نہیں ہیں. جی جی. روایت موجود ہے، اس روایت کا مطلب یہی ہے. صحیح ہے نا. اس روایت کو مانتے ہیں، اور اس سے اور بھی روایات. جب تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ولایت ہے، یعنی ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر حج قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر شہادت قبول نہیں ہے، تو ولایت کے بغیر عزاداری بھی قبول نہیں ہے. صحیح صحیح. یہ ہم بھی نہیں کہتے. یہ آخری جملہ ہم بھی نہیں کہتے. صحیح 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 صحیح. پہلے والے جملے آپ نہیں کہتے، یہ ہم آپ بھی نہیں کہتے. یہ آخری جملہ ہم بھی نہیں کہتے. صحیح صحیح. عزاداری روح عبادت ہے، بے شک، لیکن عزاداری بغیر ولایت کے قبول ہے. عزاداری بغیر ولایت کے قبول نہیں. ولایت کے بغیر کیا مطلب ہے؟ اگر ایسی عزاداری کرو جو زینب کبریٰ کو پسند نہ ہو، صحیح، تو وہ عزاداری قبول نہیں ہوگی. صحیح. اگر کوئی مستور ہے اور سیرت زہرا پر نہیں ہے، صحیح، اور سیرت زینبیہ پر نہیں ہے،
جسے جس حلال اور حرام کو بچانے کے لیے زہرا اور زہرا کی بیٹی نے اپنی چادر قربان کی ہے، اسے نہ حلال سمجھتی نہ حرام سمجھتی، اس کی عزاداری قبول نہیں. صحیح. اگر وہ عزاداری میں ایسی کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی عزاداری قبول نہیں ہے. یہ ایک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ مستورات کے لیے بالاخص ہم عزاداری کرتے ہی چادر پہ ہیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. مصائب میں سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہی ہے، بالکل شہادتوں سے بڑھ کر ہے. بالکل. جب امام زین العابدین گریا کرتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کہ شہادت تو آپ کے سعادت ہے، آپ کے لیے میراث ہے، میراث ہے شہادت. آپ گریا فرما کے چادر کا ہی ذکر کرتے ہیں، اسارت کا ہی ذکر فرماتے ہیں. بالکل. نبی زادیوں کی چادروں کا چھن، ایسے ہی علی کی بیٹیوں کا اسیر ہونا، یہ تو ہماری میراث نہیں. تو عزادار کو مرد عورت دونوں ہے، جو سیرہ اہل بیت ہے یہاں اور جو سیرہ مقدرات عصمت ہے یہاں، ان کو پائمال کر کے کوئی عزاداری نہیں کر سکتا. صحیح. عزاداری کے کوئی بھی آداب ہو، کوئی بھی رسوم ہو، کوئی بھی نہج ہو، وہ اگر متصادم ہو شریعت محمدی کے ساتھ وہ عزاداری نہیں. صحیح. ایک تو یہ پروپیگنڈا ہے نا جی جی نواسب کی طرف سے، وہ تو اصل عزاداری کو ہی بدعت اور فلان کہتے ہیں. جی جی. اور وہ بدعت کہنے والوں نے خود بدعت عزاداری شروع کر دی ہے. جی جی ایسے ہی. جی جی ٹھیک ہے نا، وہ بھی یکم محرم کو جی جی عزاداری کا جواز فراہم کرنے کے لیے. بدعت عزاداری بھی جائز ہے، تو جو سنت عزاداری ہے اس کی کیوں خلاف؟ بالکل ایسے ہی. جی جی. تو ہماری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے کہ اگر شافع محشر کی شفاعت چاہتے ہو تو رسول کے عزادار بنو، حسین کے عزادار بنو. سبحان اللہ.